نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واسألہم، اور پوچھ ان سے، عن القریۃ، اس بستی کے بارے میں، التی، جو تھی، کانت، حاضرۃ، کنارے پر، البحر، بحری سمندر کی، اذ، جب، یعدون، وہ سب تجاوز کرتے تھے، فی السبت، ہفتے کے دن، اذ، جب، تأتیہم، جب آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن، شرعن، سر اٹھاتے ہوئے، و یوم، اور جس دن وہ، لا یثبتون، نہ ہوتے وہ سب ہفتے کے دن میں، لا تأتیہم، نہ آتی تھی ان کے پاس، کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزماتے ہیں انہیں، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو تھے وہ سب نافرمانی کرتے، وَإِذْ قالت، اور جب کہا، امتن، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، لما، کیوں، تعظون، تم سب نصیحت کرتے ہو، قوما، ایسی قوم کو، اللہ، اللہ، مہلکہم، ہلاک کرنے والا ہے انہیں، او معذبہم، یا عذاب دینے والا ہے انہیں، عذاباً، عذاب، شدیداً، سخت۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھتے ہیں۔ بما، ماحول، ماتحت، ماجرا، ماورائے عدالت، یظلمون، ظلم، ظالم، مظلوم اور مظلوم کے لیے بولا جاتا ہے۔ واسألہم، سوال، سائل، مسئول، سوالات، القریۃ، قریہ، بستی، ام القریٰ، حاضرۃ، حاضر، حاضری، استظہار، البحر، بحر کلثم، بحر عرب، بحر بر، یوم، یوم، ایام، یوم آخرت اور یوم آزادی، لیل و نہار، رحم و کرم اور شان و شوکت، ورڈز کو اٹیچ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، کذالک، کما حقا، کا لدم، عوام کا لدم، نبلوہم، بلا، ابتلا و آزمائش اور مبتلا، یفسقون، فسق و فجور، فاسق و فاجر، قولت، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زرعی، تعظون، واعظ و نصیحت، مہلکہم، ہلاکت، مہلک، بیماریاں، معذبہم، عذاب اور عذاب الہی اور عذاب جہنم کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربک کے ورڈز ہیں اس آیہ مبارکہ میں، یعدون، وہ تجاوز کرتے تھے، سبتی، ہفتے کے دن، تأتی، آتی تھیں، حیتانو، مچھلیاں، سبتی، ہفتے کے دن، شرعن، سر اٹھاتے ہوئے، یثبتون، ہوتا، تأتی، آتی تھی۔ یہ ورڈز رپیٹ بھی ہو رہے ہیں بار بار، اور یہ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے۔ اس آیہ مبارکہ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ہفتے کے دن کو، جن کے لیے ہفتے کے دن کو مخصوص کیا تھا عبادت کے لیے، جیسے ہمارا پورے ہفتے میں جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائش کے لیے ان کو ہفتے کے دن ہر طرح کے کاروبار سے منع کر دیا تھا، اور وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور ان کا ذریعہ معاش سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر بیچنا تھا۔ اب یہ چونکہ ان کی آزمائش تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا ہفتے کے دن شکار کرنے سے، تو یہاں پہ اسی واقعے کا ذکر ہے کہ ہفتے کے دن جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں، یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ آتی تھیں کہ ہاتھوں ہاتھ آ رہی ہوتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی ان کے پاس۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اس میں 3 طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو ہفتے کے دن مچھلیوں کو چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر سیو کر لیتے، دوسرے وہ جو نہ کرتے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ ان کو منع کرتا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ
وہاں پہ مچھلیاں ہفتے کے دن جب آتی تھیں اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں تو ان کی ایک آزمائش کا ٹائم تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی آزماتے تھے انہیں، اس وجہ سے جو نافرمانی کرتے تھے۔ اس بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس بستی میں یہ لوگ رہتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ آگے اگلی آیہ مبارکہ میں کس بات کا ذکر ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ واعظ و نصیحت کرنا مین جس بات کا ہمیں پتہ ہے، اپنے سامنے ہوتی ہوئی برائی کو روکنا کس حد تک ضروری ہے۔ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے انہیں یا عذاب دینے والا ہے انہیں سخت عذاب۔ یعنی ایک گروہ تو نافرمانی کرتا تھا اللہ کے حکم کی، دوسرا کچھ نہیں کہتا تھا، نہ منع کرتا تھا نہ خود ساتھ کرتا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو منع کرنے والا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گروہ کو باقی رکھا جو کہ منع کرنے والا تھا، روکنے والا تھا۔ خاموش رہنے والا گروہ بھی ان کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اب یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں بھی اللہ کا پیغام ضرور پہنچانا ہے، لیکن ڈنڈے کے زور پہ نہیں۔ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے نمازی ہیں ہمارے سامنے، بے پردگی ہو رہی ہے، جو بھی ہم گناہ دیکھیں، نافرمانی دیکھیں، تو اس میں ہم نے اپنے بہترین اخلاق کی صورت میں اس برائی کو منع کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ اگر تم ہاتھ سے طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے طاقت رکھتے ہو تو زبان سے روکو، اور اگر ان دونوں کی طاقت نہیں رکھتے تو تم اس کو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ لیکن اس کو ہم نے احسن انداز میں بڑے سلیقے سے ایسے کہنا ہے کہ دل آزاری بھی نہ ہو اور پیغام بھی پہنچ جائے، کیونکہ ہمارا دین سختیوں کا دین نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے واعظ نصیحت کرنے والے کوئی بھی نہیں تھے، لیکن ان کا طریقہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، معذرتہم، معذرت پیش کرنے کے لیے، الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ سب ڈر جائیں۔ اس آیہ مبارکہ میں ہمارے پاس ربک کا ورڈ کوئی نہیں ہے۔ قالو، قول، اقوال، مقولہ، اقوال زری کے لیے ہم بولتے ہیں۔ معذرت اردو کا لفظ ہے، عذر، معذرت، معذور کے لیے ہم بولتے ہیں۔ الی، مرسل الی، مکتوب الی، داعی الی الخیر، اور ربکم، رب ربوبیت اور رب العالمین کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا معذرت پیش کرنے کے لیے تمہارے رب کی طرف، یعنی جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی نا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے ڈرتے ہیں، اور ہم نے ان کو اس لیے بتایا شاید کہ وہ بھی ڈر جائیں۔ یعنی انہوں نے یہ کہا، جن کو لوگ منع کر رہے تھے کہ تم نے کیوں بتایا، وہ تو ہیں ہی اللہ کے عذاب کے مستحق، وہ یوں تو وہ ایسے تو وہ ویسے، ان پر جو آنا ہے وہ آ کر رہے گا، لیکن ہماری پوچھ گچھ کی جائے گی کہ ہم نے ان معاملات میں کیا کیا، خاموشی اختیار کی یا اس برائی کو منع کرنے کی کوشش کی۔ ہماری ذرا ذرا سی کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم برائیوں کو منع کرنے والے ہوں، اور برائیوں کو منع کرنا مشکل نہیں ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں اور احسن انداز میں کر بھی سکتے ہیں۔ اس میں دو پہلو ہیں کہ سننے والا بھی اس کے لیے منتظر ہو، اس میں ہو اتنی بات کہ وہ سن سکے اس کو، نہیں تو آج کل یہ حالات ہیں کہ کسی کو کہو اگر کوئی بات تو خود تو یہ ایسے ہے، خود تو یہ ویسے ہے، خود تو، اس لیے معاشرے میں برائیاں زیادہ ہو چکی ہیں کہ پہلی بات کوئی کہتا نہیں ہے، اور اگر کوئی ہمت کر لے تو اس کی سننے کی ایبلٹی کم ہے، وہ اگلے پہ کرٹیسائز ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل بھی کام ہے، جہاد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مشکل کام کو بھی کر سکیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بہترین واعظ و نصیحت کرنے والا بنائے، اور ہمیں سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری شامل نہ ہو، صرف رب کی خوشنودی شامل ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔